دوستو آج ہم لوگ ہسٹری لے کے آ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو ہسٹری میں میڈیول ہسٹری کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ میڈیول ہسٹری کا بالکل بریف سمری بنا کے ہمیں آپ بتائیے، تو آج ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آئے گا. ہسٹری کیا ہوتا ہے دوستو؟ ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے کرونالوجیکل ایونٹس آف دا پاسٹ. جتنی بھی پرانی چیزیں ہوئی ہیں اس کو ڈیٹ وائز اور ایج وائز اس کو ہم شو کریں، دکھائیں، اور سب سے امپارٹنٹ پارٹ کیا رہے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہسٹری کو جو برٹش ہیں یا یورپین ہسٹورین تھے، انہوں نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. فرسٹ کہا کہ جو اینشنٹ ہسٹری تھی، کہا کہ ہندو ہسٹری بیکاز اٹ واز ڈومینیٹڈ بائی ہندو. دین انہوں نے میڈیول ہسٹری، اٹ از نون ایز مسلم ہسٹری اکارڈنگ ٹو یورپین ہسٹورین بیکاز اٹ واز ڈومینیٹڈ بائی مسلم. اینڈ دین اس کے جو ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دس از نون ایز برٹش انڈیا. تو 3 پارٹس میں اس نے ڈیوائڈ کیا. لیکن وہ ہسٹری کو ہم لوگ صحیح ایگزیکٹ نہیں مانتے اس ڈیفینیشن کو. تو میں ابھی آپ کو میڈیول انڈیا بتانے جا رہا ہوں. میڈیول انڈیا جو ہے وہ کب سے کب، اس کا تھوڑا سا بریف بتاؤں. اٹ اسٹارٹس فرام 712 سے لے کر 1707 تک. بہت ہی امپارٹنٹ پیریڈ رہا. 710 میں کیا ہوا تھا؟ مسلم انویژن ہوا تھا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں مسلم انویڈر رہا محمد بن قاسم، جو ہندوستان میں آئے. اور 1707 میں جب یہ ہمارا بڑا ویک ہو گیا مغل ڈائناسٹی، جب ڈیتھ ہوئی کس کی؟ اورنگزیب کی. تو ارلی مسلم انویژن ہوا 712 سے لے کر 1206، جس میں محمد بن قاسم آئے، جس میں محمود غزنوی آئے، محمد گوری آئے، اور اس کو ہم انڈین ڈائناسٹی بھی بولتے ہیں. اور اس دوران میں آپ کو چوہانا، سولنکیا، چنڈیز، گاڈولز، چولاز وغیرہ یہ سارے لوگ راجا بھی یہاں پہ تھے. پھر دلی سلطنت کا پیریڈ ہوا 1206 سے لے کر 1526 AD تک، اور سلیو ڈائناسٹی بھی بولتے ہیں اس کو. اور پھر مغل انڈیا جو ہے 1526 سے لے کر 1707 AD تک ہوا. اور 1526 میں بڑا ہی سٹرانگ، جب پہلی بار بیٹل آف پانی پت ہوئی، بابر آیا اور بہت سٹرانگ چلتا رہا. لیکن اورنگزیب کے وقت میں مغل جو ہے وہ رولر بہت کمزور ہو گئے، اور ریجنل کنگز جو ہیں وہاں پہ ڈیولپ ہو گئے، چاہے وہ اپنے مراٹھاز تھے یا سکھ تھے، بہت سارے ہو گئے. تو میں آپ کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں. جیسے سب سے پہلے ہم لوگ کہنے جا رہے ہیں کہ ارلی مسلم انویژن کب ہوا. تو بھائی 3 لوگ ارلی مسلم انویژن میں آئے. آپ نے دیکھا سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے ہے نا 712 میں، پھر اس کے بعد محمود غزنوی آئے 990 میں، اور پھر محمد گوری آئے. تو یہ 3 جو ہیں بڑے. محمود غزنوی سب سے بڑا بادشاہ رہا ہے جس نے یہاں پہ انڈیا پہ بہت سارے اٹیک کیے. وہ میں ابھی اگلے لیکچر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. محمد بن قاسم یہ فرسٹ مسلم انویژن ہوئی جب اس نے 712 میں پہلی بار اٹیک کیا. 712 مسلم پہلا مسلم انویڈر تھا. اٹیک کیا اس نے سندھ کے ایریا کو. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اٹیک اس نے کس کو کیا؟ سندھ کے ایریا کو. اینڈ اس وقت سندھ کو رول کر رہا تھا راجا جس کا نام تھا داہر. داہر راجا تھا، اور اس کو محمد بن قاسم کو بھیجا تھا خلیفہ آف بغداد الحجاز نے. سندھ واز کیپچر. جب یہ آیا تو اس نے سندھ کو کیپچر کیا اور مسلم رول واز اسٹیبلش. یاد رکھنا یہ محمد بن قاسم کو الحجاز نے جو خلیفہ تھے بغداد کے، انہوں نے بھیجا تھا 712 میں. کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ جو داہر راجا تھا اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورین، جب وہ سمندری جو بزنس کیونکہ شپ کے ذریعے سے ہوتا تھا، جب وہ اس ایریا سے گزرتا تھا ان کا بزنس جو جہاز لے کے، تو وہ لوٹ لیا کرتے تھے یہاں پہ. تو اس کو ایک روکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. دیکھیے یہ پوری سٹوری جو ہے آپ کو کسی زیادہ بکس میں نہیں ملے گی. دا ہول سٹوری واز ریٹن ان اے بک نون ایز چک نامہ. یہ یاد رکھنا، یہ پوری سٹوری جو ہے یہ لکھی گئی ہے چک نامہ میں، اور اس کا آتھر واز ان نون. ابھی بھی اس کے آتھر کا نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ کون ہے. اور یہ جو اس میں پوری سٹوری ہم نے چک نامہ میں لکھ لی ہے کہ سندھ انویژن بائی عرب. یاد رکھنا محمد بن قاسم جب وہ آئے، وہ سندھ اور ملتان دونوں جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. لیکن کیونکہ بغداد کا وہاں پہ حکومت چینج ہو گئی، خلیفہ چینج ہو گیا، تو اس کو واپس بلایا گیا اور بیچارے کو مار ڈالا گیا. 17 ایئر کی عمر میں محمد بن قاسم آ گئے تھے. آپ دیکھیے اس کے بعد یہ جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تو اس نے سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ کیا لگایا؟ جازیہ.
جازیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلم سے لیا گیا. دس واز دا ٹیکس وچ واز امپوزڈ فار دا فرسٹ ٹائم فار نان مسلم, اینڈ دس از آلسو نون ایز ریلیجن ٹیکس, اینڈ دس از آلسو نون ایز ذمیز دیٹ از پروٹیکٹنگ ٹیکس. یہ لگایا گیا تھا محمد بن قاسم نے. اگر آپ دھیان دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو بہت سمجھ آ رہی ہوگی. بہت بریف بھی جا رہا ہوں اور تیزی سے بھی جا رہا ہوں. دوسرا انویژن ہوا, کس نے کیا؟ جو سیکنڈ تھا محمود آف غزنی بیسیکلی جگہ کا نام ہے افغانستان میں. یہ 998 سے 1030 AD میں. محمود آف غزنی 998 سے 1030. غزنی واز پلیس ان افغانستان, اور یہ محمود غزنوی کے فادر کا نام تھا سبکتگین, جو کہ مر گیا 998 میں, who died in 998. اور یہ گریٹسٹ جنرل تھا میڈیول انڈیا کا, گریٹسٹ جنرل آف میڈیول انڈیا. رول اس نے کیا محمود غزنوی نے 998 سے 1030 AD میں, اور ہی واز ویری نالجیبل, بڑا نالجیبل ایک جاننے والا آدمی تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ who was known as 17 raids in India. So he was known for 17 raids in India. 17 بار اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا. اس کی کوئی پرماننٹ آرمی نہیں تھی. اب آپ کو کبھی کبھی پوچھتے ہیں what is the meaning of غازی کا مطلب ہو گیا ہیبٹ آف فائٹنگ. تو یہ بہت فائٹنگ کرنے والے لوگ تھے. فرسٹ ریڈ اس نے 1000 AD میں کیا ہندوستان پہ. He used to attack in اکتوبر نومبر. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کون سے مہینے میں یہ آتا تھا. یہ اکتوبر نومبر میں آتا تھا اینڈ وینٹ بیک ان مارچ. آپ کو پتا کہ جموں کشمیر میں بھی یہ آیا تھا, لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں برف پڑتی ہے, اور یہاں پہ اس کو اچھا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پھر بڑی نقصان ہوا. He attacked ہندو شاہی رولر راجستھان میں فار دا فرسٹ ٹائم. His commander was تلک. غزنی آرمی کوئی نہیں تھی, میں نے پہلے کہا تھا. 15 ریڈ واز موسٹ امپارٹنٹ ریڈ, دیٹ واز آن سومناتھ ٹیمپل گجرات میں. یاد رکھنا جو 15 ریڈ تھی وہ بہت امپارٹنٹ تھی, کیونکہ وہ سومناتھ ٹیمپل پہ گجرات میں اس نے اٹیک کیا 1020 AD میں. اور گجرات واز ہیڈڈ بائی دیٹ ٹائم سولنکی ڈائناسٹی. اور اس وقت کون سی ڈائناسٹی تھی گجرات میں؟ سولنکی ڈائناسٹی تھی. دھیان سے توجہ سے دوستو, بہت امپارٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں. کہا کہ 15 ریڈ جو ہے بہت امپارٹنٹ تھی, کیونکہ وہ سومناتھ ٹیمپل پہ گجرات میں کی تھی, 1025 پہ کی تھی. اور اس وقت گجرات کا جو راجا تھا اس وقت وہ سولنکی ڈائناسٹی چل رہی تھی. اور وہاں سے اس نے کیا, ہی گاٹ موسٹ آف ویلتھ اینڈ ریڈ ڈیورنگ ہز ریڈ, اینڈ ہی واز he took the title of بدھ شکن. اور اس وقت اس نے کیا کہا کہ بہت سارے مندروں کو توڑا اور کہا کہ نہیں I am idol breaker, میں بدھ شکن ہوں, اس نے کہا. کیونکہ 1025 پہ اس نے آ کے اٹیک کیا تھا, کس پہ؟ گجرات میں. 11th raid was not properly carried. یاد رکھنا جو اس نے کشمیر کی بات میں نے بھی کی تھی, تو 11th raid تھی وہ 11th raid was not properly carried in Kashmir in 1015 because caught in snowfall. میں نے بھی کہا کہ کیونکہ اکتوبر نومبر میں آتا ہے, مارچ میں واپس جاتا ہے, تو یہ پورا پیریڈ جو ہے ونٹر کا ہوتا ہے, اور یہاں پہ برف میں یہ پھنس گیا. اس کے ساتھ کچھ اسکالر بھی آئے تھے ہندوستان میں. کون سے تھے؟ دیکھیے, فردوسی بڑا مشہور نام ہے. ہی روٹ ہز بایوگرافی دیٹ از نون ایز شاہ نامہ. یاد رکھنا فردوسی جو کہ اس کے ساتھ محمود غزنوی کے ساتھ انڈیا میں آئے. ہی روٹ ہز بایوگرافی دیٹ از نون ایز شاہ نامہ. دین آپ کا دوسرا جو ہسٹورین تھا اتبی. ہی روٹ فیملی ہسٹری دیٹ از تحریک یمنی. انہوں نے لکھا ایک فیملی ہسٹری جس کو آپ تحریک یمنی بولتے ہیں. اور جو سب سے امپارٹنٹ پرسن اس محمود غزنوی کے ساتھ تھا وہ بہت ہی جینیس تھے, البرونی. یاد رکھنا پہلے آیا فردوسی جنہوں نے شاہ نامہ لکھا, اتبی آئے جنہوں نے تحریک یمنی لکھا, اور پھر البرونی. یہ بہت جینیس, موسٹ جینیس پرسن ان دا ہسٹری. اور یہ کون تھا؟ ہی واز جیوگرافر اینڈ ایسٹرونامر. اور یہ جیوگرافر بھی تھا اور ایسٹرونامر بھی تھا. ہی روٹ اے بک نون ایز کتاب الہند. یاد رکھنا البرونی نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب الہند, یا اسی بک کا دوسرا نام تھا تحقیق ہند. موسٹ ریلائبل اینڈ ورسٹائل بک ریٹن بائی البرونی. تو یاد رکھنا محمود غزنوی جو ہے وہ جموں کشمیر میں 11th ریڈ تھی, 1015 میں آیا. 1025 میں اس نے سومناتھ ٹیمپل پہ کہا کہ آئی ایم دا آئیڈل بریکر. اس کے ساتھ میں جو ہسٹورین آئے تھے وہ فردوسی
फिरदौसी आए, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा जो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, और दूसरा उसके बाद आ गया उत्बी जिसने इसकी फैमिली हिस्ट्री लिखी जिसको कहा तहरीक यमनी, और जो तीसरा सबसे बड़ा नाम है हिस्ट्री में अल बरूनी, वो बहुत जीनियस पर्सन था और वो जियोग्राफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, और उसने बुक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, और ये मोस्ट रिलायबल और वर्सटाइल बुक थी, याद रखना। अब ये इंटर हिंदुस्तान में किसके जरिए से हुआ? खाइबर पास ही इंटर इंडिया थ्रू खाइबर पास, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस से जगह से हुआ, इंटर इंडिया थ्रू खाइबर पास। जो तीसरा इन्वेजन हुआ, थर्ड इन्वेजन, देखो पहले मोहम्मद बिन कासिम थी, फिर महमूद गजनवी, और थर्ड इन्वेजन हुआ मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी 1173 से लेकर 1206 तक, याद रखना। बैटल ऑफ तैरेन 1, 2 दोनों इसने फाइट की थी, मैं अभी बताऊंगा। ही बिलोंग टू गोर डायनेस्टी, वो गजनी डायनेस्टी था, ये गोर डायनेस्टी है। आफ्टर गजनी ही फॉलोड फुटस्टेप्स ऑफ महमूद गजनवी विद डिफरेंट मोटिव्स। अब इसने क्या हो गया, ही इंटर इंडिया थ्रू गोमल पास, वो इंटर हुआ था थ्रू कौन से पास? खाइबर पास, और ये इंटर महमूद गजनवी इंटर हुआ खाइबर पास से, और मोहम्मद गोरी इंटर हुआ गोमल पास से। ही एस्टेब्लिश रूल इन 1173 AD। He was defeated by Solanki rulers Bhima II in 1178। भाई इसको डिफीट कर दिया गया सोलंकी रूलर्स ने, जिसका नाम था बीमा II। कब? 1178 में। अगेन ही अटैक्ड इन 1181 एंड डिफीटेड। उसने फिर दोबारा 1181 में अटैक किया और फिर हार गया। ही गॉट कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान III। इसके फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए पृथ्वीराज चौहान III के साथ, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान III डिफीटेड फोर्सेस ऑफ मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन। ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई बैटल ऑफ तैरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन कब हुई? तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान III और मोहम्मद गोरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन 1191 में हुई, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनवी को हरा दिया। Then, but in second battle of Tairen 92, the पृथ्वीराज चौहान was defeated by मोहम्मद गोरी। याद रखना बैटल जो तैरेन 1 हुई 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन मोहम्मद गोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तैरेन हुई 1192 में, और जिसमें उसने मोहम्मद गोरी ने उसको हरा दिया। और फिर क्या किया, मोहम्मद गोरी ने उसको पकड़ा और फिर मार डाला। अब इसका चांद बरदाई वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ पृथ्वीराज चौहान III। याद रखना ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चांद बरदाई जो था वो कोर्ट हिस्टोरियन था पृथ्वीराज चौहान का, जिसने लिखी थी, हु रोट हिज बायोग्राफी नोन एज पृथ्वीराज रसो। याद रखना चांद बरदाई वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ पृथ्वीराज चौहान III, who wrote his biography known as पृथ्वीराज रसो, बट नो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हमने देखी इसकी। और फिर 1196 में अगेन इनकी वार होती है, और इसमें मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है। 1192 के बाद पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसको मार डालता है। 1196 में मोहम्मद गोरी की फाइट होती है गलवाल डायनेस्टी के जो जयचंद थे उनके साथ इन द बैटल ऑफ चंदेवर। याद रखना 1196 में बैटल ऑफ चंदेवर में, और यहाँ मोहम्मद गोरी हरा देते हैं किसको? जयचंद को हरा देते हैं। तो आपने देखा कितनी मैंने बताई आप लोगों को ये पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर 1206 में ये इसकी डेथ हो जाती है, मोहम्मद गोरी की डेथ 1206 में डेथ हो जाती है। और फिर ही गेव इंडियन पोर्ट्स टू हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखना यहाँ से स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, फिर वो इंडियन पोर्ट जो है वो अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं, और फिर वहां से स्टार्ट होती है दिल्ली सुल्तनत। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मैंने आज आपको बना के बताई है मोहम्मद बिन कासिम, देन महमूद गजनवी, और देन मोहम्मद गोरी, उनकी कौन कौन सी वार हुई और कैसे कैसे हुई, ये छोटी सी वीडियो है। कल के लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत लेके आएंगे। आज हमने आप लोगों को फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो हुई वो उसकी वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है,
काइंडली आप इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितने दोस्तों को बोल सकते हैं उनसे करवाइए। तो रोज का लेक्चर आएगा, कोई हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हो। पॉइंट्स वाइज मैंने आपको बता दिया है, और कल दिल्ली सुल्तानत को लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया।